جب شہزادوں کو رتھ سے نیچے اتارنے کو کہا گیا تو وہ بڑے اعتماد کے ساتھ نیچے اترے۔ انہیں احساس تھا کہ ہڈسن اپنی طاقت کے بلبوتے پر انہیں مارنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے انہیں جنرل ولسن سے اجازت لینی ہوگی۔ انہوں نے یہ سوچ کر اپنے کپڑے بھی اتار دیے کہ شاید انگریز انہیں بغیر کپڑوں کے دلی کی گلیوں میں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کے ایک خواجہ سرا اور ایک دوسرے شخص نے، جس پر کئی لوگوں کو قتل کرنے کا الزام تھا، فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن میک ڈاول اور اس کے سواریوں نے ان کا پیچھا کرکے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میک ڈاول نے بعد میں لکھا کہ تب تک 4 بج چکے تھے کہ ہڈسن اور ان شہزادوں کی لاشوں کو رتھ میں رکھتے ہوئے شہر میں داخل ہوا۔ ان لاشوں کو ایک عوامی مقام پر لے جا کر ایک چبوترے پر لٹکا دیا تاکہ عوام لوگ ان کا انجام دیکھ سکیں۔ ان کی جسم پر کپڑے نہیں تھے، ان کے شرمگاہ صرف چند چادروں پر ڈھکی ہوئی تھی۔ ان کی لاشیں 24 ستمبر تک وہیں پڑی رہیں۔ ہڈسن نے بعد میں اپنے بھائی کو ایک خط میں لکھا کہ میں نے ہجوم سے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 4 ماہ قبل زبردستی ہماری خواتین اور بچوں کو قتل کیا۔ سرکار نے انہیں ان کے کام کی سزا دی۔ میں نے خود انہیں یک بعد دیگر گولیاں ماری اور حکم دیا کہ ان لاشیں چاندنی چوک میں کوتوالی کے سامنے چبوترے پر پھینک دیا جائے۔ میں ظالم نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ مجھے ان لوگوں کو مارنے میں بہت خوشی ہوئی۔ ان کی لاشوں کی نگرانی کے لیے کوک رائفل کے ایک گارڈ کی تعینات کیا گیا۔ ان کی لاشیں 3 دن تک کوتوالی کے باہر پڑی رہیں، پھر انہیں نہایت بے عزت کے ساتھ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شاید اس کی وجہ انتقام ہو، کیونکہ 3 ماہ قبل باغیوں نے انگریزوں کی لاشیں اسی حالت میں اسی جگہ رکھ دی تھی تاکہ دلی کے لوگ انہیں دیکھ سکیں۔ 27 ستمبر کو بریگیڈیئر شاورز کو ایک دستے کے ساتھ باقی بچ جانے والے شہزادوں کو پکڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس دن شاورز نے 3 اور شہزادوں کو مرزا بختیار شاہ، مرزا منٹو اور مرزا جوان بخت کو حراست میں لیا۔ اکتوبر کے اول میں شہنشاہ کی مزید 2 بیٹیوں کو پکڑنے کو گولی مار دی گئی۔ ان دونوں نے انگریزوں کے خلاف باقی فوجیوں کی قیادت کی تھی اور ان پر انگریزوں کی قتل عام کا الزام تھا۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب ان شہزادوں کو فائرنگ اسکواڈ کی طرف سے گولی ماری جا رہی تھی تو 60 رائفل والوں کو کچھ گورکھا سپاہیوں کی طرف سے چلائی جانے والی گولیاں یا تو ان شہزادوں کی لگی لیکن یا صرف انہیں زخمی کر سکے، لیکن اس کے بعد ایک پوسٹ مارٹم سرجن نے اس شہزادوں کے سر میں گولی مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن کرنل ایل اومنی نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ گورکھا سپاہیوں نے جان بوجھ کر شہزادوں کے جسم کے نچلے حصے میں گولیاں چلائیں تاکہ انہیں زیادہ تکلیف پہنچے اور وہ دردناک موت مرے۔ اس وقت انہیں گندے کپڑے پہننے کے لیے مجبور کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی موت کا بہادری سے سامنا کیا۔ ان میں بتایا گیا کہ دونوں مغل شہزادوں کو ایک سخت سالدار کی نگرانی میں ہمایوں کے مقبرے میں رکھا گیا تھا۔ اسی رازدار کے اس شہزادوں پر رحم آ گیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ صاحب ہمیں وہاں کھڑے ہونے کو کہا گیا ہے۔ سکھ نے انہیں گھور کر کہا کہ اپنی زندگی پر رحم کھاؤ، جب وہ انگریز واپس آئے گا تو وہ تمہیں ضرور مار ڈالے گا۔ جس سمت بھی بھاگ سکتے ہو دوڑو اور سانس لینے کے لیے بھی مت رکنا۔ یہ کہہ کر رسلدار نے ان کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ دونوں شہزادے مختلف سمتوں میں بھاگے۔ بعد از میر کوشش کسی طرح فقیر کے بھیس میں اڈے پور پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں مہاراجا نے ان کی سرپرستی کرتے ہوئے انہیں 2 روپے یومیہ تنخواہ پر اپنے پاس رکھا۔ ہڈسن نے کاوش کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بہادر شاہ ظفر کا دوسرا بیٹا عبداللہ بھی انگریزوں کے ہاتھ نہیں آ سکا اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ریاست ٹونک میں انتہائی غربت میں گزاری۔ بہادر شاہ کی باقی بیٹیوں کو یا تو پھانسی پر لٹکا دیا گیا یا طول سزائیں کاٹنے کے لیے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ کچھ شہزادوں کو آگرہ، کانپور اور الہ آباد کی جیلوں میں انتہائی مشکل حالات میں رکھا گیا، جہاں ان میں سے زیادہ تر 2 سال کے اندر ہی مر گئے۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قتل نہ کرنے کا وعدہ پورا کیا۔ انہیں دلی سے بہت دور برما بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے 7 نومبر 1862 کی صبح 5 بجے اپنی آخری سانس لی۔